بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم رباعی مزید فی سے ملحقہ ابواب کا بیان پڑھیں گے۔ اس سے قبل ہم رباعی مزید فی کے باب تفعلل سے ملحقہ 8 ابواب کا بیان پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم باب افعلال جو کہ رباعی مزید فی کا باب ہے اس سے ملحقہ ابواب کو پڑھیں گے۔ تو آئیے عبارت شروع کرتے ہیں۔ الملحق بافعلال له باب واحد، باب افعلال سے ملحق ابواب کی تعداد ایک ہے اور وہ ہے افعلال۔ اس کے اندر کن الفاظ کا اضافہ ہے؟ کہتے ہیں زیادتہ واو بعد الفاء ولام مکررۃ وحمزۃ وصلیۃ۔ 3 اضافے اس کے اندر موجود ہیں۔ پہلا اضافہ فا کلمہ کے بعد واو ہے، اور دوسرا لام مکررۃ، لام کلمہ تکرار کے ساتھ آیا ہے، اور تیسرا وحمزۃ وصلیۃ، اس کی ابتدا کے اندر حمزہ وصلیہ آیا ہے۔ آئیے صیغے سے ان تینوں چیزوں کو پہچانتے ہیں۔ نیچے گردان کے اندر دیکھیے اک وحدہ۔ اب یہاں پر جو اصلی حروف ہے وہ کاف، ہا اور دال ہے۔ آپ اس کے علاوہ دیکھیے تو آپ کو کاف سے پہلے حمزہ وصلیہ نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ کاف سے پہلے دیکھیں تو آپ کو حمزہ وصلی نظر آئے گا، اور کاف جو کہ فا کلمہ ہے اس کے بعد آپ کو واو زائد نظر آ رہا ہے، اور آخر کے اندر دال جو لام کلمہ ہے اس کا بھی تکرار موجود ہے۔ تو یہ 3 اضافے افعلال کے اندر ہوتے ہیں۔ آگے دیکھیے مثل الاکوہداد ای الاجتہاد۔ الاکوہداد اس کا مطلب ہے محنت کرنا، کوشش کرنا۔ گردان دیکھیے تصریفہ اکوہد یکوہد اکوہدادا فہو مکوہد، الامر منہ اکوہد اکوہدی اکوہدد، والنہی عنہ لا تکوہد لا تکوہدی لا تکوہدد، والظرف منہ مکوہد مکوہدانی مکوہدات۔ یہ تھی اس کی گردان۔ آپ ان تمام صیغوں کے اندر لام کا تکرار بھی پائیں گے اور فا کلمہ کے بعد واو بھی پائیں گے۔ آگے لکھتے ہیں وتعلیلات هذا الباب مثل اقشعر۔ اس باب کے اندر ہونے والی تعلیلات وہ اقشعر کی طرح ہیں، یعنی جیسے ہم وہاں پر صیغہ امر اور نہیں کو پڑھتے تھے یہاں پر بھی اسی نہج پر پڑھیں گے۔ وہ تینوں طریقے ہم پہلے کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں۔ ایک وحدہ، ایک وحدی، ایک وحدد، جو باب افعلال کے اندر اور دیگر ابواب کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے الملحق بافعلال له بابان۔ یہ رباعی مزید فی کا تیسرا باب ہے افعلال۔ کہتے ہیں اس سے ملحقہ ابواب کی تعداد 2 ہے۔ الباب الاول الافعلال، پہلا جو باب ہے اس کا نام افعلال ہے۔ اس کے اندر کون سے حروف کی زیادتی اور اضافہ ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں زیادتہ لام ثانیۃ ونون بعد العین وحمزۃ الوصل۔ اس کے اندر بھی 3 قسم کے اضافے پائے جا رہے ہیں۔ پہلا اضافہ دوسرا لام کلمہ، اور دوسرا اضافہ عین کلمہ کے بعد نون ہے، اور تیسرا اضافہ حمزہ وصلی کا استعمال ہے جو کہ ماضی اور امر کے صیغوں کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ 3 قسم کے اضافے ہیں، دوسرا لام، عین کلمہ کے بعد نون اور حمزہ وصلی۔ مثال کے اندر دیکھیے نیچے گردان میں جو صیغہ لکھا ہے اقعنسس۔ اب اقعنسس اصلی حروف قاف عین سین ہیں، ابتدا میں حمزہ وصلی اضافہ ہے، اور عین کلمہ کے بعد نون زائد ہے جو کہ اضافہ ہے، اور آخر کے اندر لام کلمہ سین، یہ بھی اضافہ ہے۔ تو یہ 3 حروف یہاں پر بڑھائے گئے ہیں۔ مثل اقعنساس ای المشی بالتفاخر وباخراج الصدر والرقبۃ۔ کہتے ہیں اقعنساس اس کی مثال ہے جس کا مطلب ہے فخر کے ساتھ چلنا اور سینہ اور گردن نکال کر چلنا۔ آگے اس کی گردان لکھیے تصریفہ اقعنسس یقعنسس اقعنساسا فہو مقعنسس۔ آگے گردان مکمل اسی طریقہ سے پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد ہے الباب الثانی، دوسرا باب جو باب افعلال سے ملحق ہے وہ ہے الافعلاء۔
اس کے اندر کون سے حروف کا اضافہ ہے؟ زیادتہ یاء بعد اللام ونون بعد العین وحمزۃ الوصل، اس کے اندر بھی 3 اضافے پائے جا رہے ہیں۔ پہلا اضافہ لام کلمہ کے بعد یا ہے، دوسرا اضافہ عین کلمہ کے بعد نون ہے، اور تیسرا اضافہ حمزہ وصلی کا ابتدا کے اندر استعمال ہے۔ ان تینوں باتوں کو ہم نیچے ماضی کے صیغے کے اندر معلوم کرتے ہیں۔ تصریف ہو اسلنقا، اسلنقا اصلی حروف ہیں سین لام قاف، ابتدا میں حمزہ وصلی زائد ہے، پہلا اضافہ ہے، اور لام جو کہ عین کلمہ ہے اس کے بعد نون کا اضافہ ہے، یہ دوسرا اضافہ، اور آخر کے اندر یعنی لام کلمہ کے بعد یا زائد ہے۔ تو یہ 3 قسم کے اضافے یہاں پر موجود ہیں۔ آگے دیکھیے مثل اسلنقاء ای الاستلقاء، کہتے ہیں اس کی مثال اسلنقاء ہے جس کا مطلب ہے چت لیٹنا۔ تصریف ہو، اس کی گردان دیکھیے، اسلنقا یسلنقی اسلنقاء فہو مسلنق، الامر منه اسلنقی والنهی عنه لا تسلنقی والظرف منه مسلنقا مسلنقیان مسلنقیات، یہ اس کی گردان ہے۔ آگے ایک تعلیل لکھی ہے جو اس باب سے متعلق ہے، کہتے ہیں مصدر هذا الباب كان في الاصل اسلنقاء، اس باب کا مصدر حقیقت میں اسلنقاء ہے، آخر میں یا ہے، جیسا کہ آپ کو ماضی کے صیغے میں بھی نظر آ رہی ہے، اور ہم نے ابتدا میں بھی یہ بات ذکر کی تھی کہ اس کے لام کلمہ کے بعد یا زائد آتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس یا کو حمزہ میں تبدیل کیوں کیا گیا؟ تو کہتے ہیں فَالْيَاءُ كَانَتْ وَاقِعَةً فِي الطَّرَفِ بَعْدَ الْأَلِفِ، یہ یا اخیر کے اندر الف کے بعد واقع ہوئی ہے، اس لیے فَتُبُدِّلَتْ بِالْحَمْزَةِ طِبْقًا لِقَاعِدَةِ دُعَاءٌ، اس لیے ہم نے اس کو حمزہ کے اندر تبدیل کیا ہے قاعدہ دعا ان کی موافقت کرتے ہوئے۔ قاعدہ دعا ان کیا ہے؟ یہ آگے اسباق کے اندر قاعدہ نمبر 19 میں ہم جانیں گے کہ کن صورتوں کے اندر ہم یا کو حمزہ کے اندر تبدیل کریں گے۔ ایک صورت تو یہی تھی کہ اگر کلمہ کے آخر کے اندر یا واقع ہو، اس سے قبل الف ہو، تو اس کو حمزہ کے اندر تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ فاصبح اسلنقاء، اس سے اسلنقاء بن گیا۔ والتعلیلات الاخرى مثل قلصا، اور دیگر جو تعلیلات ہیں وہ قلصا کے مطابق ہوں گی جو ہم پچھلے سبق کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ آخر کے اندر ایک نوٹ ہے الملحوظۃ توجد في كتب الصرف المطولة ملحقات بالرباعي أخرى أيضا ولكن نحن تركناها اكتفاء بالمشهورات، کہتے ہیں کہ صرف کی طویل اور تفصیلی کتابوں کے اندر آپ کو رباعی سے ملحق کچھ اور ابواب بھی ملیں گے، لیکن ہم نے یہاں پر مشہور ابواب کے بیان پر اکتفا کیا ہے، دیگر ابواب کا ذکر نہیں کیا۔ تو اس ویڈیو کے اندر ہم نے سبق نمبر 20 مکمل کر لیا۔ آگے اس کی مشق بھی حل کر لیتے ہیں۔ مشق کے اندر سب سے پہلے سوالات ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے کم بابا للرباعی المزید فیہ، رباعی مزید فیہ کے کتنے ابواب ہیں؟ تو رباعی مزید فیہ کے 3 باب ہیں۔ سب سے پہلا باب تفاعل، دوسرا باب افعلال، اور تیسرا باب افعلال، یہ 3 ابواب رباعی مزید فیہ کے ہیں۔ وَكَمْ مُلْحَقًا مِّنَ الْأَبْوَابِ بِكُلٍّ مِّنْهَا، سوال کا دوسرا جز ہے کہ ان میں سے ہر ایک سے ملحقہ ابواب کی تعداد کیا ہے؟ تو ان سے ملحقہ ابواب کی تعداد یہ ہے کہ باب تفاعل سے متعلقہ ابواب کی تعداد 8 ہے۔ باب تفاعل، تفاعل، تفعل، تفوعل، تفعنل اور تمفعل، تفعلتن، تفعلن، یہ 8 ابواب یہ ملحق ہے بتفاعل، اور اس کے بعد باب افعلال ہے، اس سے ملحقہ ابواب کی تعداد صرف 1 ہے اور وہ ہے باب افعلال، اور باب افعلال سے متعلقہ ابواب کی یعنی ملحقہ ابواب کی تعداد 2 ہے، باب افعلال اور باب افعلاء۔ آگے کہتے ہیں بین کل باب من الملحقات بعلاماتہ عن ظہر قلبک، یہ ملحقات کے جتنے بھی ابواب ہیں ان کی علامات کو زبانی بیان کیجیے۔ اس سوال کا جواب آپ نے خود زبانی یاد کر کے دینا ہے، پچھلی 2 ویڈیوز کے اندر تمام علامات ذکر کر دی گئی ہیں۔ تیسرا سوال ہے انک اکملت الابواب بتمامها
فكم صارت عددها من المجرد والمزيد والمطلق والملحق. کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تمام ابواب کا بیان پڑھ لیا ہے، اب یہ بتائیے کہ مجرد کا عدد کیا تھا، مزید کا عدد کیا تھا، مطلق اور ملحق کا عدد کیا تھا. سب سے پہلے ہم نے ثلاثی مجرد کے ابواب پڑھے تھے، ان کی تعداد 6 تھی. اس کے بعد ثلاثی مزید فی کے وہ ابواب پڑھے جو مطلق تھے یعنی غیر ملحق تھے، ان کی تعداد 12 تھی. اور پھر اس کے بعد ہم نے رباعی مجرد کے ابواب پڑھے. رباعی مجرد کا صرف ایک باب تھا اور رباعی مزید فی کے ابواب کی تعداد 3 تھی. اس کے بعد ملحقات کا بیان شروع ہوا، تو ملحقات کے اندر رباعی مجرد سے ملحقہ ابواب کی تعداد 7 تھی. رباعی مزید فی کے جو ابواب تھے ان میں سے باب تفاعل سے ملحقہ ابواب کی تعداد 8 اور باب افعال سے ملحق ابواب کی تعداد 1 اور افعال سے متعلقہ ابواب کی تعداد 2 تھی. تو گویا رباعی مزید فی سے متعلقہ ابواب کی مکمل تعداد وہ 11 ہے. 7 ابواب رباعی مجرد سے ملحق اور 11 ابواب وہ رباعی مزید فی سے ملحق ہیں. گویا ٹوٹل 18 ابواب ملحقات کے اندر آ گئے. اگلا سوال ہے صرف المصادر التالیہ، آنے والے مصادر کی گردان پڑھیے. تو میں ایک صیغے کی پڑھ دیتا ہوں، بقیہ صیغوں کی آپ خود گردان پڑھیں گے. سب سے پہلا مصدر ہے تشملل، اس کی گردان ہے تشملل يتشملل تشمللا وتشمللة فهو متشملل. الأمر منه تشملل والنهي عنه لا تتشملل والظرف منه متشملل متشمللان متشمللات. بقیہ صیغوں کی گردان آپ خود پڑھ لیں، میں ان کے مصادر پڑھ دیتا ہوں. تسروکن، ترہوکن، تسیطر، تبیطر، تشیطن، تکوثر، تمدرع، تمندل، تسلقا. اگلا سوال ہے استخرج الكلمات الملحقة بالأبواب الرباعي المزيد فيه من الكلمات التالية وعين باب كل منها بعلاماتها. رباعی مزید فی سے ملحقہ ابواب کو آنے والے کلمات سے نکالیے اور ان میں سے ہر ایک کی علامت بھی بیان کیجیے. چند جملے میں حل کر دیتا ہوں. سب سے پہلا ہے تجعب الناس ای ازدحموا. تجعب یہ باب تفعل سے ہے جس کی مثال ہم نے تقلصا پڑھی تھی. اس کے اندر تا اور یا دونوں زائد ہوتے ہیں، تا ابتدا کے اندر ہوتی ہے اور یا انتہا کے اندر یعنی آخر کے اندر. تأثرت النساء من الحضارة الغربية فيتخيعلن. یتخیعلن یہ باب تفیعل سے ہے. اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے فا کلمہ سے پہلے تا اور فا کلمہ کے بعد یا زائد ہوتی ہے، اس کا اضافہ ہوتا ہے. اس کے بعد سرق زاد المسافر فتعیہر. تعیہر یہ بھی تفیعل سے ہے، اس کے اندر بھی فا کلمہ سے پہلے تا اور فا کے بعد یا زائد ہے. اقعنسس الرجل ای رجع متاخرا الى خلف. اقعنسس یہ باب افعال سے ہے، اس کے اندر دوسرا لام زائد ہے اور عین کلمہ کے بعد نون اور حمزہ وصلی زائد ہے. اگلا جملہ ہے احرم بالدیک ای انتفش للقتال. احرم با یہ باب افعال سے ہے یعنی اس لنقا جس کی مثال ہم نے اس لنقا پڑھی تھی. اس کے اندر لام کلمہ کے بعد یا زائد ہے، عین کلمہ کے بعد نون زائد ہے اور حمزہ وصلی کا اضافہ موجود ہے. اسرند الرجل لطیلۃ سفرہ منذ یومین. اسرند یہ بھی باب افعال سے ہے، اس کی ابتدا میں حمزہ وصلی زائد ہے اور عین کلمہ کے بعد نون اور لام کلمہ کے بعد یا زائد ہے. بقیہ جملے آپ خود انشاءاللہ حل کر لیں گے. ہماری اس تمرین کا آخری سوال ہے ہذ مثالا واحدا تحت كل من الابواب. کہتے ہیں کتاب میں مذکور تمام ابواب سے متعلق ایک ایک مثال بیان کیجیے. تو اس سوال کا جواب بھی آپ خود دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان اسباق کا سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.